تو سر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حافظ صاحب دہشت گردی کی وجہ کیا تھی؟ اچھا اجیت دوال کا اپنا بیان جو کہ ویڈیو پہ موجود ہے، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہم بھی چلا چکے کئی دفعہ، وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ پھر مجھے یہ بتائیے مسعود اظہر کون تھا؟ کس کے کہنے پر تم نے کیا نام ہے اس کا حافظ سعید اور مسعود اظہر کو آپ نے ایک بار مجاہد ڈکلیئر کیا، پھر آپ نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا؟ وہ کہاں لڑتے تھے؟ کس کے کہنے پہ لڑتے تھے؟ اور کس کے کہنے پہ تم نے مجاہد ڈکلیئر کیا تھا؟ کس کے کہنے پہ تم نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا؟ یہ بھی بتائیے نا۔ اب بتائیے کہ دہشت گردی نے سر کیوں اٹھایا؟ اب تو افغانستان میں انڈیا کی پرو انڈیا حکومت نہیں ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ تو دوستو بڑے ہی دکھ کی بات ہے، کل میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں میں نے اپنا خود کا ایک کریکٹر بنایا زلفی میاں۔ اس کو سبھی ہمارے انڈین بھائی پاکستانی سمجھ رہے تھے، حالانکہ مطلب میرا پرپس بھی یہی تھا کہ ان پاکستانیوں کو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے، ان کو انہی کی بھاشا میں جواب دیا ہے، جیسا کہ یہ کولکاتہ ریپ کو لے کے بھک منگے پوری دنیا میں بھارت کو بدنام کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں مطلب اپنے ملک کے بارے میں یہ لوگ بات نہیں کر رہے۔ جیسے 14 اگست میں کے دن ایک فورن لیڈی کے ساتھ میں ریپ ہوا پاکستان کے اندر، یا پھر اس سے پہلے ایک قبر کے اندر ریپ کیا گیا۔ کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آج سے پہلے ہم آپ کو زندہ انسانوں کے حقوق کے بارے میں تو بتاتے آئے ہیں، لیکن آج کے اس پروگرام میں بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ کراچی کے کچھ ایک علاقے میں چند دن پہلے ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ مردہ لاش، ایک خاتون کی لاش کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا۔ اس بارے میں بھک منگے بات نہیں کر رہے تھے، تو مجھے یہی لگا کہ بھائی ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے، تو میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کیا۔ باقی چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو میں ایک پاکستانی مولانا ہے، اور جو اینکر ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ میں بھارت کو لنک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو مولانا نے کافی اچھا اس کو جواب دیا ہے۔ باقی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ حافظ صاحب، نوجوان ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، بارڈر پر شہید ہو رہے ہیں، ایسے علاقے جہاں پہ دہشت گردی پنپتی ہے وہاں پر انہوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے، ابھی تک دیتے آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ ڈھونگ ہے، آپ کو کیوں لگتا ہے سر کہ جانوں کا نذرانہ ایک ڈھونگ کے تحت دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں نے مولانا صاحب کی تقریر نہیں سنی، لیکن جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے ڈونگ کا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ البتہ مولانا صاحب کا موقف بالکل واضح ہے، وہ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے آپریشن کیے، فلان سے لے کر رد الفساد تک، اور میزان آپریشن، رائے نجات آپریشن، ضرب عضب آپریشن، اب عزم استحکام۔ مجھے یہ بتائیے کہ گزشتہ جتنے بھی آپریشن ہوئے، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ دہشت گردی ختم ہو چکی ہے۔ اب بتائیے کہ دہشت گردی نے سر کیوں اٹھایا؟ اب تو افغانستان میں انڈیا کی پرو انڈیا حکومت نہیں ہے۔ اب افغانستان میں وہ حکومت ہے جو ریاست کہتی رہی، اور جنرل فیض وہاں کابل جا کے ایک کپ چائے بھی پی اور دوست حکومت کہا کرتا تھا۔ آج کیا مسئلہ ہے اس حکومت کے ساتھ؟ مولانا نے کہا کہ میں نے کابل کا دورہ کر کے میں نے کامیابیاں ساتھ لے کے آیا، اور رکاوٹ کون بنا؟ کیا مجبوری ہے آپریشن کرنے کی جب وہاں انڈیا کی مداخلت بھی نہیں ہے؟ افغانستان میں 16 قونصل خانے بھی نہیں ہے، ٹریننگ کیمپ بھی ختم ہوئے، تو بتائیے کہ امریکہ کے ساتھ کیا معاہدہ کیا اور کس قیمت پہ کیا؟ یہ ہمیں بتائیے۔ یہ قوم حق رکھتا ہے، یہ ہمیں بتائیے یہ کس قسم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یا پشتون قبائل جو قبائلی وزیرستان میں ان کی وسائل ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے؟ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے۔ تو سر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حافظ صاحب دہشت گردی کی وجہ کیا تھی؟ میں آپ کے سامنے یہ 3 نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں جن کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ بھارت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہا ہے۔ اچھا اجیت دوال کا اپنا بیان جو کہ ویڈیو پہ موجود ہے، وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہم بھی چلا چکے کئی دفعہ، وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ چک ہیگل کا بیان ہے کہ بھارت ایسا کر رہا ہے، وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے سر۔ تو جب یہ بھارت خود ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں پاکستان میں، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو یادو ہے پکڑا گیا تھا ایک بھارت کا، وہ کہہ رہا ہے، کلبھوشن یادو، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کے لیے یہاں پہ آتا تھا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر کہ یہ ڈھونگ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیے، میں نام نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، آپ نے نام لے لیا، پختون کو اور پنجابی اور سندھی کا نام لے لیا، پھر مجھے یہ بتائیے مسعود اظہر کون تھا؟ پھر مجھے یہ بتائیے وہ کیا نام ہے لشکر کا سربراہ وہ کون تھا؟ میں نہیں کہتا ہوں،
میں نہیں کہتا ہوں. آپ نے اس کو پہلے مجاہد ڈکلیئر کیا, پھر آپ نے کہا کہ وہ دہشت گرد ہے. کس کے کہنے پر تم نے کیا نام ہے اس کا, حافظ سعید اور مسعود اظہر کو آپ نے ایک بار مجاہد ڈکلیئر کیا, پھر آپ نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. وہ کہاں لڑتے تھے, کس کے کہنے پہ لڑتے تھے, اور کس کے کہنے پہ تم نے مجاہد ڈکلیئر کیا تھا, کس کے کہنے پہ تم نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا, یہ بھی بتائیے نا, یہ بھی بتائیے. اور جہاں تک بلوچستان کی بات آپ نے کی, سن 1948 اور 49 سے لے کر آج تک بلوچستان میں آپریشن شروع ہے. آج تک بلوچستان میں آپریشن شروع ہے. کس صوبے میں اس قسم کی آپریشن ہے, مجھے بتائیے نا, کس صوبے میں ہے؟ ایک ہی دن میں 12 مئی کو کراچی میں, غالباً جب مشرف پریزیڈنٹ تھے, صدر تھے غیر آئینی طور پر, ایک ہی دن میں 70 لاشیں کراچی میں گری. اور مشرف یہاں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے مکے دکھا رہے تھے کہ آپ نے میرا طاقت کراچی میں دیکھ لیا. جب چیف جسٹس افتخار چودھری احتجاج پر تھے, وہ کون تھا؟ آپ نے مشرف کو سزا دی, آئین بھی انہوں نے توڑا. 12 مئی کو وہ جشن منا رہے تھے, وہاں لاشیں رقص کر رہی تھی. اس کا جواب پر کون دے گا؟ آپ مجھے بار بار فوجی شہداء کی باتیں نہ کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جتنے بھی آپریشن ہوئے, دہشت گردی ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا, یہ ذرا مجھے بتائیے. کتنے پیسے خرچ ہوئے, 1 لاکھ لوگ شہید ہوئے پاکستان کے. پوری دنیا کی ڈرون, وہ نیٹو پوری دنیا تھی, اس کی ڈرون یہاں ہوتی رہی, ڈرون حملے ہوتے رہے. کتنے بے گناہ لوگ شہید ہوئے پاٹا اور قبائل اور وزیرستان میں. مجھے آپ خامخواہ کیوں وہ باتیں کرتے ہیں جس سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں سوال اٹھا رہا ہوں, مولانا صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ مجھے پرانے کا حساب دیں. دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہوئی؟ افغانستان سے طالبان آپ کہتے ہیں آ رہے ہیں, تو یہ کس نے لایا ان طالبان کو, کس نے لایا اس کو؟ آج افغانستان میں ٹریننگ کیمپ نہیں ہے, آج افغانستان میں انڈیا کے 16 قونصل خانے نہیں ہے, وہ پرو انڈیا حکومت بھی نہیں ہے. پھر یہ بتائیے دہشت گردیوں میں دن بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے ابھینندن کو کیوں چائے پلائی؟ ابھینندن کو آپ نے کیوں چائے پلا کے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ کس کے کہنے پر تم نے واپس کیا نا؟ انہوں نے تو ریاست پر حملہ کیا تھا اور 25 کروڑ عوام پہ حملہ کیا تھا. آپ نے 25 کروڑ عوام سے پوچھا کہ اس نے حملہ کیا, ہم یہ دیتے ہیں. اب کلبھوشن آپ کی اسٹڈی میں ہے, کلبھوشن کیوں ابھی تک زندہ ہے؟ کیوں سزا نہیں دی جا رہی؟ کس کے کہنے پر اس کی سزا روک رہے تم؟ تو دوستو یہ تو دیکھو کلیئر ہے کہ آپریشن کے نام پہ یہ پاکستانی آرمی بھائی دبا کے کرپشن کر رہی ہے پاکستان کے اندر. اور یہ جو بھی آپریشن کیے جا رہے ہیں بلوچستان یا پھر سندھ یا پھر پشتون علاقے جو ہیں وہاں پہ کیے جا رہے ہیں, اور وہ کس لیے کیے جا رہے ہیں وہ بھی سبھی کو پتہ ہے. جو بلوچی لوگ ہیں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں, تو ان کو ہی دبانے کے لیے یا پھر ان کے جو حق ہیں ان کو قبضہ کرنے کے لیے پاکستانی آرمی وہاں پہ آپریشن کر رہی ہے. باقی یہ لوگ بولتے ہیں ٹی ٹی پی کے بارے میں, ٹی ٹی پی ان بھیک منگو پاکستانی خود نے بنایا تھا ٹی ٹی پی کو, اور آج وہی ٹی ٹی پی ان کو پیل رہی ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے. باقی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے, اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دینا. پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت.